الحمدللہ قادر الرزاق اللطیف الصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ المرتضی والمجتبی وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، توئی آقائے من مولائے من والی جان من، توئی دانی کے جست و کسندارم یا رسول اللہ، دم آخر نمائی جلوے دیدار جامی راہ، ذلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، ذلطف تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ ذکر رسول پاک کی کل اتنی ہی کائنات ہے، ذکر رسول پاک کی کل اتنی ہی کائنات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے، ایک معجزہ ہو تو مانے بشر کوئی، ایک معجزہ ہو تو مانے بشر کوئی، سراپا معجزہ سرور انبیاء کی ذات ہے، سراپا معجزہ سرور انبیاء کی ذات ہے، اور ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی، ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مٹ سکی، کیسی موت یہ تو مسلسل حیات ہے، کیسی موت یہ تو مسلسل حیات ہے۔ ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو حضور سید عالم علیہ السلام کی مبارک امت نے پیدا فرمایا۔ یہ مہینہ میلاد مصطفیٰ کا ہے، اور الحمدللہ ہماری تقریر کا تسلسل آج تیسرا جمعہ میلاد مصطفیٰ پر کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے میلاد کے جو واقعات جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد رہی اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، سب سے بڑی مسلمان کے لیے نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی مسلمان کے لیے نعمت نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، ذات اقدس ہے۔ سرکار سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا انت لما خلقت الافلاق، ارشاد فرمایا کہ اے حبیب اگر میں آپ کو نہ بناتا، اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ کو پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا، اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو نہیں بناتا تھا، نہ زمینوں کو بناتا تھا نہ آسمانوں کو بناتا تھا۔ حضور سید عالم باعث تخلیق کل ہے، آپ کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا۔ بولیے، آپ کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا۔ یہ زمینوں کا فرش اگر بچھا ہے تو رسول اللہ کی میلاد کے صدقے میں بچھا ہے۔ یہ آسمانوں کے شامیانے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی میلاد کے صدقے میں بنا ہے۔ یہ انسان، یہ جنات، یہ جنت، یہ جتنی مخلوقات ہے جو وجود میں آئی ہے، یہ تمام کی تمام اشیاء اگر بنی ہے تو میرے اور آپ کے نبی کے صدقے میں بنی ہے، صدقے میں بنی ہے۔ آج وہ آدمی جو سوال کرتا ہے میلاد منانا کس کا طریقہ ہے، میلاد کہاں سے ثابت ہے، حیرت ہوتی ہے جب کوئی کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا پوچھتا ہے کہ میلاد منانا کہاں پر لکھا ہوا ہے، بلکہ میں یہ کہوں میلاد منانا ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ میلاد منانا آپ کتابیں ٹٹول رہے ہو کہ کس نے منایا کس نے نہیں منایا۔ جب اپنے بچے کی بات آتی ہے، جب اپنی بات آتی ہے، اپنے بچے کی بات آتی ہے تو بچے کی خوشی کے لیے اس کی برتھ ڈے منا لیتے ہو، جب تم کو یاد نہیں آتا کس نے برتھ ڈے منایا کس نے نہیں منایا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ میلاد کی محفل رکھ کر نعت شریف پڑھ لو، تلاوت قرآن کر لو،
سرکار کے معجزات بیان کر دو، حضور کے آنے کے واقعات بیان کر دو، تو تم پوچھنے لگتے ہو کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بے وفائی ہے تمہاری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ تمہاری بے وفائی ہے۔ تم دنیا کی ہر بدعت پر عمل کر رہے ہو، لیکن میلاد مصطفیٰ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ میلاد منانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ آج میلاد منانے کا جب خیال آتا ہے میرے جیسے لوگوں کو، آپ کے جیسے لوگوں کو، جی تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی گلیوں کو سجا دیتے ہیں، محلوں کو سجا دیتے ہیں، گھروں کو سجا دیتے ہیں، فرش بچھا دیتے ہیں، خمخمے لگا دیتے ہیں، جھنڈیاں لگا دیتے ہیں۔ یہ ہماری حیثیت کا میلاد ہے، ہم اپنی حیثیت سے میلاد منا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، جو لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے، اس نے جب میلاد منانا چاہا، ہم نبی کی آمد پر گلیوں کو سجاتے ہیں، اس نے آسمان میں ستارے لگا دیے، چاند لگا دیا، سورج لگا دیا۔ ہم میلاد مصطفیٰ پر اپنی محفلوں میں فرش بچھاتے ہیں، اس نے ساتوں زمینوں کا فرش بچھا دیا۔ ہم میلاد کے لیے روشنی کرتے ہیں، اس نے فضاؤں کو معطر کر دیا۔ ہم میلاد کی محفل میں سننے والوں کو بلاتے ہیں، اس نے اپنے نبی کے صدقے میں فرشتوں کو پیدا فرما دیا، انسانوں کو پیدا فرما دیا، جنات کو پیدا فرما دیا۔ تو میلاد رب نے منایا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ میلاد کس نے منایا ہے، تو میلاد اللہ نے منایا ہے اور منانے کا بھی حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہا کہ اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے، اللہ نے تم کو جو نعمتیں عطا کی ہے، اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں زبان دی ہے تو زبان دینے پر اس کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں کان دیے ہیں تو کانوں کی سماعت پر اس کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے تمہارے آنکھوں میں بینائی دی ہے تو آنکھوں کی بینائی پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ یہ سانس چل رہی ہے تو ہر سانس پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ ارے میاں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ انسان کا وجود جو ہے، یہ نہ ہوتا، نہ تمہاری آنکھیں ہوتی، نہ تمہارے کان ہوتے، نہ تمہاری زبان ہوتی۔ سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو رسول اللہ کی ذات ہے۔ حضور ہے تو یہ آنکھیں دیکھ رہی ہے، حضور ہے تو یہ کان سن رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آج اعتراضات کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ نے تم پر جو نعمتیں اتاری ہے، اللہ نے تم کو جو نعمت دی ہے، اللہ نے تم پر جو فضل کیا ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس فضل کے بدلے میں، اس فضل کے انعام کے بدلے میں اللہ نے جو تم پر کیا ہے، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ نعمت کے آنے پر خوشی منانے کا حکم اللہ دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا صرف لفظی خوشی مت مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون۔ دیکھو میرے نبی کا میلاد سیدھا سادہ نہ مناؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کی حاجتیں پوری کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ جی جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، ان کے پرسان حال تم بن جاؤ۔ اگر میرے نبی پر تم خرچ کرو گے تو کیا ہوگا؟ جو بینکوں میں چھپا چھپا کر رکھ رہے ہو نا، وہ رکھنے سے بہتر میرے نبی کے نام پر لٹانا۔ میرے ہوا خیر مما یجمعون، تمہارا جمع کر رکھنا ٹھیک نہیں ہے، میرے نبی کی ذات پر لٹا دو۔ تو میلاد ایسے مناؤ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جی ایسے میلاد مناتے تھے کہ دیغوں کی دیغیں بناتے تھے، دیغوں کی دیغیں۔ ایک وقت ایسا آیا آپ کی زندگی کا، ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ نہیں تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے مرید کو بلایا اور وہ کچھ چارانے وغیرہ کچھ دیے، کہا کہ جاؤ اس کی جو ہے اس کے چنے وغیرہ خرید کر لاؤ۔ وہ چنے لائے گئے، محفل میلاد ہوئی، ذکر رسول ہوا،
نعتیں پڑھی گئی، سرکار کی ولادت کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد میں وہ چنے جو ہے تقسیم کر دیے گئے صلاۃ والسلام کے بعد۔ اب سو گئے، قسمت کا ستارہ جاگا، خواب میں نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا پاک علیہ صلاۃ والسلام صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں سرکار دو عالم علیہ السلام جلوہ افروز ہے، اور وہی ٹوکری جس میں چنے رکھ کر فاتحہ دی تھی محدث دہلوی نے، وہی ٹوکری سرکار کے سامنے رکھی ہوئی ہے، حضور خود بھی کھا رہے ہیں، صحابہ کو بھی بانٹ رہے ہیں، اور عبدالعزیز محدث دہلوی کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اے عبدالعزیز تیرے نبی نے تیرے چنوں کو قبول فرما لیا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے پیسے والے ہی میلاد نہ منائیں، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ایک پانی کی گلاس رکھ کر میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پڑھے، حضور وہ بھی قبول فرمائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ کلمہ پڑھنے والوں نے ایسا شوشہ چھوڑا ہے، کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ بھی آپ تو کسی کو مانتے نہیں، اب جب میلاد کی بات آئی تو تم صحابہ بھی یاد آ رہے، تمہاں کو اہل بیت بھی یاد آ رہے، کیا پیرانے پیر نے، کیا شیخ عبد القادر جیلانی نے میلاد منایا؟ ایک بہت ریل وائرل ہو رہی، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی 60 میلاد ان کی زندگی میں آئے، 60 سال کی زندگی میں، کیا انہوں نے کبھی میلاد منایا؟ الحمدللہ یہ جو میلاد کا عقیدہ ہے ہم کو دربار غوثیت سے ملا ہے، یہ ہم کو غوث پاک سے ملا ہے۔ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 29 شعبان کو ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ 29 شعبان کو میرے پیر غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کا انتقال، آپ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں 17 ربیع الثانی کو۔ کب؟ 17 تاریخ ربیع الثانی کی۔ لیکن یہ 11ویں کیا ہے؟ یہ 11ویں کیا ہے؟ یہ پوری دنیا میں جو غوث پاک کی 11ویں منائی جاتی ہے، یہ کس لیے منائی جاتی ہے؟ اسی لیے منائی جاتی ہے کہ 11ویں والے پیر نے چاند کی ہر 11 تاریخ کو نبی کا میلاد منایا تھا۔ آپ نے اتنا نبی کا میلاد، نبی کا ذکر کیا، ہر چاند کی 11 کو سرکار غوث پاک کے خانقاہ میں، سرکار غوث پاک کے گھر میں لنگر لٹایا جاتا تھا، سرکار کے معجزات بیان کیے جاتے تھے، سرکار دو عالم علیہ صلاۃ والسلام کی شان بیان کی جاتی تھی۔ تو 11ویں والے پیر نے 12ویں منائی، غوث پاک نے 12ویں منائی، اور 12ویں والے نے غوث پاک کی 11ویں کو دنیا بھر میں عام فرما دیا ہے۔ تو جو میلاد مناتا ہے، سرکار کی جو ہے نظر کرم اس کے اوپر ہوتی ہے۔ ذرا بولیے نظر کرم میلاد منانے والے کے اوپر ہوتی ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں، کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا، ذرا زور سے درود شریف پڑھے، تھوڑا زور سے پڑھ لیجئے۔ کیا صحابہ اکرام نے میلاد منایا؟ روایت آ رہی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرما رہے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام ہجرت کر کر مکے سے نکلے، مدینے میں پہنچے، جب سرکار مدینے سے 3 میل دور، مدینے سے 3 کلومیٹر دور ہے، سرکار ابھی مدینے میں جانے والے ہیں، صحابہ اکرام وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں سرکار کی آمد کے انتظار میں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام پہنچے مدینۃ المنورہ 12 ربیع الاول کو۔ کب پہنچے؟ 12 ربیع الاول کو پہنچے۔ میرے آقا پاک علیہ السلام کو صحابہ اکرام جلوس کی شکل میں لے جا رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ چھتوں کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے ہیں سرکار کو دیکھنے کے لیے، راستے بھرے ہوئے ہیں، جلوس کی شکل ہے، ہر ایک کے لب پر یا نبی سلام علیکہ طلع البدر علینا کی صدائے ہیں۔ تو یہ جلوس میلاد نکالنا
یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ ارے صحابہ اکرام رسول اللہ مدینے میں آئے تو خوشی منا کے یہ بتا دے رہے جب یہ یہاں پر ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ہم اتنے خوش ہیں، تو وہ موقع کتنا خوشی کا ہوگا جب میرے آقا دنیا میں تشریف لا رہے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ، اور مدینے کے صحابہ بیان فرماتے ہیں جب ہمیں معلوم ہوا سرکار مکے سے نکل گئے تو ہم مدینے سے 3 میل دور مدینے کے انٹرنس کے اوپر جا کر کھڑے ہو جاتے، تمام مدینے کے لوگ، عورتیں، بچے، ضعیف، جوان، سب کڑی دھوپ میں سرکار کا انتظار کرتے۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، یعنی گرمی کا یہ عالم ہوتا، کوئی سایہ وہاں پر نہیں تھا، پھر بھی حضور کے انتظار میں کھڑے ہوتے۔ رات ہوتی گھر کو آ جاتے، پھر صبح جاتے، پھر رات ہوتی آ جاتے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام نے سرکار کا انتظار 3 دن فرمایا ہے۔ تو حضور کی آمد کا انتظار کرنا، حضور کے آنے کا انتظار کرنا، یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے بولیے؟ یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے۔ ایک اور روایت پیش کر رہا ہوں، ایک اور روایت سنو، جو سن رہے ہیں درود شریف کا نظرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور روایت، یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس روایت کو امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں صحابہ اکرام جمع ہوئے۔ کون جمع ہوئے ذرا بولیے؟ وہ لوگ غور سے سن لے جو کہتے ہیں کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ صحابہ اکرام سرکار کی مسجد میں جمع ہوئے اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھی جا رہی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے دروازہ کھولا اپنے حجرے کا، باہر تشریف لائے۔ جب حضور کو صحابہ نے دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارشاد پر یہ حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور صحیح حدیث ہے، صحیح الاسناد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجرے سے نکل کر ارشاد فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پر تم یہ کیا کر رہے تھے؟ صحابہ نے ایک جٹ ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے، اللہ نے ہم کو اسلام دیا ہے، اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، یہ سب کا سب اللہ نے ہم کو آپ کے صدقے میں دیا ہے، یہ سب کا سب اللہ نے ہمیں آپ کے صدقے میں دیا ہے۔ حضور آپ نہ ہوتے تو اسلام نہیں ملتا، آپ نہیں آتے تو ایمان نہیں ملتا، آپ نہیں آتے تو دین نہیں ملتا، آپ نہیں آتے تو ہدایت نہیں ملتی۔ آپ کے آنے پر اللہ نے جو ہم کو نعمتیں دی ہے، جو فضل ہم پر کیا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم مسجد میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ ارے میاں، اگر سرکار کی آمد پر، سرکار کی خوشی میں سرکار کو نعمت مان کر، جلسہ کر کر، جلوس نکال کر ذکر خدا کرنا اگر بدعت ہوتا، اگر غلط کام ہوتا تو سرکار یہ کہہ دیتے یہ غلط کام ہے، آئندہ بار یہ سب نہیں کرنا۔ میرے آقا نے کہا کہ بتاؤ کیا تم یہ صحیح کہہ رہے ہو؟ کیا تم اسی لیے جمع ہوئے ہو کہ میری آمد، میری وجہ سے جو اللہ نے تمہیں جو نعمت دی ہے اس کی خوشی منانے کے لیے تم بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہو؟ کہا کہ بلا یا رسول اللہ، اسی لیے ہم بیٹھے ہیں، مقصد یہی ہے۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھ کو عرض کرنے لگے کہ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ تمہاری محفل کو دیکھ کر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، فرشتوں میں اللہ فخر فرما رہا ہے۔ کس کے لیے؟ میلاد منانے والوں پر اللہ فخر کر رہا ہے، میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرنے والوں پر اللہ فخر کر رہا ہے۔ اب پوچھو کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ دیکھو صحیح حدیث سے ثابت ہے صحابہ نے میلاد منا دیا، رسول بھی خوش ہو گئے، خدا بھی خوش ہو گیا۔ اب تم بھی فرقے کی عینک نکال کر اہل سنت میں داخل ہو جاؤ اور یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر میلاد منا لو، میلاد منا لو۔ چلیے ایک اور بات، حضور نبی کریم علیہ السلام کا میلاد صحابہ نے منایا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، بولیے، زور سے بولنا پڑتا،
صحابی ہے، صحابی رسول حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ایک جلسہ منعقد کرے، محفل منعقد کرے، لوگوں کو بلائے، بچوں کو بلائے، نوجوانوں کو بلائے، بٹھائے اور ذکر کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہ حال تھا، آپ کے چہرے کا یہ حال تھا، آپ کی پیشانی کے نور سے یعنی پورا کمرہ چمک رہا تھا۔ یہ محفل چل رہی ہے، اتنے میں حضور سید عالم جابر کے گھر آ جاتے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر خود رسول اللہ آ جاتے ہیں۔ حضور نے جب مجمع دیکھا، حضرت جابر کو بیان کرتا ہوا دیکھا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جابر کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ بچوں کو، نوجوانوں کو آپ کی میلاد کا حال بیان کر رہا ہو، آپ کیسے آئے وہ بتا رہا ہو، ان کو بتا رہا ہو کہ ان کا نبی جیسے پیدا ہوا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ میں نے بتا رہا ہوں جب آپ پیدا ہوئے تو فرشتے جھنڈیاں لے کر نکلے تھے۔ یا رسول اللہ، میں ان بچوں کو آپ کی میلاد کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جابر یہ کیسا کام تم کر رہے ہو، بلکہ میرے آقا نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، اے اللہ جابر کے ہونٹوں کو سلامت رکھ، جابر کے ہونٹوں کو سلامت رکھ، جابر کے دانتوں کو سلامت رکھ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جب میلاد کی محفل ہوتی ہے تو حضور آتے بھی ہے، دعا بھی دیتے ہیں۔ اب پوچھو کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے میلاد کے لیے، سرکار کی ولادت کے محفل کے لیے، حضور کے ذکر کے لیے 1 روپیہ بھی اگر محفل میلاد میں لگایا تو میں علی ابن ابی طالب میدان محشر میں اس میلاد منانے والے کی شفاعت کروں گا۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ، یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ بات حاصل کلام کی طرف لا رہا ہوں، کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ حسان بن ثابت آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، حسان بن ثابت شاعر رسول، نعت خوان رسول، حسان بن ثابت آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے چند اشعار آپ کی شان میں لکھے ہیں، آپ اگر حکم دے دے تو پڑھ کر سنا دو۔ کہا کہ حسان پڑھ، حسان پڑھ۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، آپ جیسا حسین و جمیل کسی میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور یا رسول اللہ آپ ویسے ہی پیدا ہوئے جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ تو یہ میلاد کا ذکر حضرت حسان کے اشعار میں ہو رہا ہے۔ میرے نبی یہ نہیں کہہ رہے یہ کیا تم میلاد منا رہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام کملی نکال کر ہدیہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے ذکر میلاد۔ یہ ذکر میلاد حضور کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب، نام بولیے، حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا آئے، سرکار کی مجلس چل رہی ہے، وہ آئے، کہا یا رسول اللہ، دیکھو ادب، دیکھو صحابہ کا، حضور کے چچا ہے جی، رشتے میں چچا ہے، لیکن بھتیجے نہیں بولتے یا رسول اللہ۔ یہ عقیدہ بتا رہا ہے۔ آج ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے جو بولے وہ ایک میسنجر تھے، آئے اور چلے گئے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، ہمارا عقیدہ ہے وہ آئے گئے نہیں، وہ ہے تو زمین سلامت ہے، وہ ہے اسی لیے بارش برس رہی ہے، وہ ہے اسی لیے چاند سورج ستارے چمک رہے ہیں، وہ ہے اسی لیے یہ سانسیں چل رہی ہے، وہ ہے اسی لیے یہ آنکھیں دیکھ رہی ہے، وہ ہے اسی لیے یہ کان سن رہے ہیں۔ دیکھو شادیوں میں جاتے نا، رات کے جب 2-2:30 بجتے تو لائٹاں بند ہوتے رہتے، ٹک 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 ٹک، کرسیاں جماتے رہتے ویٹر کام کرنے والے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا کہ بھئی اچھا خاصا سٹیج ہے کیوں کھول رہے ہو، اچھی خاصی لائٹنگ ہے کیوں بند کر رہے ہو، جھومر کھلا رہنے دو،
کرسیاں لگی رہنے دو. تو فنکشن ہال میں کام کرنے والوں نے کہا شاید آپ کی چونی گر چکی ہے. بولے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے. کہا کہ وہ کس لیے بتاؤ؟ کہا یہ جھومر کی چمک، یہ جھومر کھلے ہے، یہ لائٹنگ ڈلی ہے، یہ کرسیاں بچھی ہے، یہ اسٹیج سجا ہے دولہے کے لیے. کس کے لیے؟ دولہے کے لیے. دولہا اسٹیج سے اترا چلا گیا. اب یہ جھومر کا کام نہیں، یہ اسٹیج کا کام نہیں، یہ کرسیوں کا کام نہیں، یہ فنکشن ہال کی رونق کا کام نہیں. تو اسی طریقے سے ساری کائنات کو اللہ نے اپنے نبی کے لیے بنایا ہے. ساری کائنات کو اللہ نے نبی کے لیے بنایا ہے. نبی جب تک ہے چاند چمکتا رہے گا، سورج چمکتا رہے گا، زمینیں بچھی رہے گی، پیڑ پودے لگتے رہیں گے، بارشیں ہوتی رہے گی، انسان آتے رہیں گے، سانس لیتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، فضائیں مہکتی رہے گی. تو یہ کائنات جو حرکت کر رہی ہے یہ گنبد خضرا والے کے صدقے میں کر رہی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میلاد، کیا میلاد صحابہ نے منایا؟ چلیے توجہ فرمائیے. حضرت عباس ابن عبد المطلب کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں، حکم فرما دے. تو پڑھ کر سنا دوں؟ پڑھ کر سنا دوں؟ اور دیکھو ہمارے جلسے، ہم اہل سنت والجماعت کے پاس نعت شریف پڑھی جاتی ہے. پڑھتے نہیں پڑھتے؟ نعت پڑھتے، سرکار کی تعریف. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ نعت سنی پڑھتے. کون پڑھتے؟ یہ سنیوں پر اللہ کا احسان ہے. اللہ نے سنیوں کو ایسی زبان دی جو ذکر خدا بھی کرتی ہے، ذکر رسول بھی کرتی ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم دے تو پڑھ کر سنا دو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چچا آئیے پڑھ کر سنائیے آپ نے کیا لکھا ہے ہماری شان میں. وہ آگے آئے، حضور ممبر سے اترے اور اپنے ممبر پر کھڑا کر دیا. کہا کہ یا رسول اللہ میں اوپر آپ نیچے. اللہ کے نبی نے کہا جو ہماری تعریف کرے ہم اسے نیچے نہیں رکھتے، بلندی پر بٹھا دیتے ہیں، ہم اس کو بلند کر دیتے ہیں، اونچا مقام دیتے. یا رسول اللہ غلام اوپر آقا نیچے. حضور نے ارشاد فرمایا نبی چاہے اوپر ہو یا نیچے ہو، نبی نبی ہوتا ہے، نبی تو نبی ہوتا ہے. حضرت عباس نے کھڑے ہو کر حضور کے چچا نے تعریف کی. کہا آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی، آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی اگر یا رسول اللہ آدم نے آپ کا وسیلہ نہ دیا ہوتا. یہ حضور کی محفل میں ہو رہا ہے. ہم جلسے میں بولے تو شرک و بدعت کے فتوے ہم کو لگ جاتے. یہ سرکار کے سامنے ہو رہا. کہا کہ آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی اگر آدم آپ کا وسیلہ نہ دیتے، نو کی کشتی ڈوب جاتی. اگر آپ کا نور نو کی کشتی میں نہ ہوتا، ابراہیم جل کر خاک ہو جاتے. اگر ان کی پیشانی میں آپ کا نور نہ ہوتا، اسماعیل پر چھری چل جاتی اگر ان کی پیشانی میں آپ کا نور نہ ہوتا. خدا کی عزت کی قسم ہے میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا اور دعا کی کہ مولا میرے چچا عباس ابن عبد المطلب کے ہونٹوں کو سلامت رکھ. تو حضور سید عالم کا میلاد، اب پوچھو کیا صحابہ نے منایا؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ خدا کی قسم جس طرح صحابہ نے میلاد منایا دنیا میں کوئی ویسا میلاد ہی نہیں منا سکتا. تم ہم میلاد منا رہے، ہمارے ہاتھوں میں جھنڈیاں ہیں. تم ہم میلاد منا رہی مسجد میں بیٹھ کے منا رہی، تم ہم میلاد منا رہی اسٹیج پہ بیٹھ کر منا رہی، تم ہم میلاد منا رہی گلی کوچے میں منا رہی. لیکن صحابہ نے میلاد منایا تو مدینے کی گلیوں میں منایا ہے. صحابہ نے میلاد منایا ہے تو رسول کے چہرے کو دیکھ کر منایا ہے. صحابہ نے میلاد منایا ہے تو حضور کی مسجد میں جھومتے ہوئے منایا ہے. صحابہ نے میلاد منایا ہے تو رخ زیبا کو دیکھتے ہوئے منایا. ویسا میلاد کون منا سکتا ہے؟ ویسا میلاد کون منا سکتا ہے؟ اب دیکھیے آپ، نبی بھی محترم، نبی بھی عزت والے، نبی بھی اعلی شان والے، نبی کی والدہ بھی اعلی شان والی،
نبی کی والدہ بھی اعلیٰ شان والی، نبی اعلیٰ، نبی کی ماں بھی اعلیٰ، نبی نور، نبی کی ماں بھی نورانیت کا پیکر، نبی افضل، نبی کی والدہ بھی افضلیت کا پیکر۔ حضور سید عالم جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے خوشی منانے کا حق بی بی آمنہ کو ہے۔ وہ فرماتی ہے جب محمد پیدا ہوئے تو میرا کمرہ نور سے منور ہو گیا۔ وہ جب تشریف لائے تو نورانیت کا یہ عالم تھا کہ میرے شہزادے محمد کے نور کی روشنی میں نے ہزاروں میل دور ملک کے شام میں چلنے والی اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے محمد کا نور مشرق و مغرب پر چھایا ہوا ہے، اور کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں ان کے قدموں میں ڈال دو، کیونکہ اللہ نے سب کچھ ان کے خاطر پیدا فرمایا ہے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو حیران ہو گئی کہ آسمان ہری جھنڈیوں سے بھرا ہوا تھا، فرشتوں کے ہاتھوں میں جھنڈیاں۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے نبی جب پیدا ہوئے، محمد عربی جب پیدا ہوئے تو ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا، ایک مغرب میں لگایا گیا، ایک کعبے کی چھت پر لگایا گیا۔ تو یہ میلاد کے موقع پر جھنڈے لگانا یہ فرشتوں کی سنت ہے، یہ فرشتوں کی سنت ہے۔ بات حاصل کلام، حضور سید عالم علیہ السلام جب دنیا میں آئے سجدے کی حالت میں، کون سی حالت میں؟ ذرا زور سے بولو۔ سجدے کی حالت میں میرے آقا آئے، اور کیسے تشریف لائے؟ پاک صاف ستھرے سجدے میں ہے۔ بی بی آمنہ کہتی ہے میرے محمد کے لب ہل رہے تھے، ہونٹ نازک نازک ہونٹ ہل رہے تھے۔ میں نے کان لگا کر سنا کہ میرے شہزادے محمد ابھی دنیا میں تشریف لائے سجدے میں ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کان لگا کر سنا تو ننھے ننھے لبوں سے سرکار کے جملے یہی تھے، اللہم ربی حولی امتی، اللہم ربی حولی امتی، اللہم ربی حولی امتی۔ تو وہ نبی جس نے اپنی میلاد پر امت کو یاد کیا، وہ نبی جس نے آنے پر اپنی امت کو یاد کیا، وہ نبی جب دنیا میں آتے ہیں تو غریب امت یاد آ جاتی ہے۔ نبی نے اپنی میلاد پر امت کو یاد کیا تو امتیوں نے بھی قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی میلاد پر ہم گناہگاروں کو یاد کیا، اپنی امت کو یاد کیا۔ آپ کی امت بھی قسم کھاتی ہے جب تک زندہ رہیں گے آپ کا میلاد مناتے رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے آپ کا میلاد مناتے رہیں گے۔ مجھے حیرت ہے ان مسلمانوں پر جو سوال کرتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں پر لکھا ہے؟ میلاد منانا عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہے، میلاد منانا ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، کیونکہ اللہ ہم کو کھلانا چاہتا ہے تو نبی کا صدقہ کھلانا چاہتا ہے۔ ارے تمہارے حق میں کچھ بھی ہو یا نہ ہو، الحمدللہ ہماری تھالی میں جو خیرات ہے، ہم جو نوالے کھا رہے ہیں وہ نبی کے نام کے کھا رہے ہیں، علی کے نام کے کھا رہے ہیں، حسن کے نام کے کھا رہے ہیں، حسین کے نام کے کھا رہے ہیں۔ بات حاصل کلام کی طرف، ایک اہم موضوع ہندوستان میں چل رہا ہے وقف بورڈ کا۔ یہ وقف ہوتا کیا ہے؟ وقف اللہ، کوئی زمین، کوئی مکان، کوئی شے، کوئی چیز، اگر اللہ نے کسی کو کچھ مال دیا تو بولتے یہ اللہ کے نام پہ وقف، اللہ کے نام پہ وقف۔ اب اس کا مالک وہاں کا متولی بھی نہیں ہو سکتا، اس زمین کا مالک اللہ ہوتا، اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اب ایک ترمیمی بل آیا، اب دیکھے ہوں گے آپ، وہ ازدے کو، سانپ کو اگر منڈی پہ مارے، کٹ بول کے منڈی کٹ جاتی، پھر بھی وہ منڈی زہر نکالتے رہتی۔ تو فی الحال جو ہے یہی حال ہے،
منڈی کٹ گئی لیکن پھڑپھڑاہٹ باقی ہے. سمجھ گئے؟ پھڑپھڑاہٹ باقی ہے. جو زہر بڑا سانپ مسلمانوں پر اگلتا تھا، اللہ نے منڈی کاٹی، پھر بھی تڑپ رہا ایسے 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 ایسے. پہلے شریعت نے مداخلت، اب آیا بولے وقف کا بل، وقف کے مسئلے، وقف کی جائیداد، وقف کی زمینیں، ترمیم. اب کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہے تمہاری مسجدیں، تمہارے مدرسے، تمہاری خانقاہیں، تمہاری درگاہیں، تمہاری اوقافی زمین ٹارگٹ پر لگی ہوئی ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے، جو زمین اللہ کی ہے وہ اللہ ہی کی رہے گی. جو مسجد اللہ کی ہے وہ اللہ ہی کی رہے گی، اللہ ہی کی رہے گی. اگر تم قابض بھی ہو گئے تو وہ جانتا ہے کہ تمہارے قبضے سے اپنی ملکیت کو کیسے چھڑانا، کیونکہ وہ ذات اتنی اعلیٰ ہے کہ ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا کعبے کو توڑنے کے لیے. جب اس نے اپنے گھر کو بچانا چاہا تو جبرائیل کو نہیں اتارا، میکائیل کو نہیں اتارا، اسرافیل کو نہیں اتارا، فرشتوں کے لشکر کو نہیں اتارا. چھوٹے چھوٹے پرندوں نے کنکریاں مار کر ابرہا کے لشکر کو تباہ کر دیا. اللہ جب بچانے پر آ جائے تو کنکریوں سے بچا لے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں پر مسجد کے اندر سکینرز لگے ہوئے. اوپینین آپ کا، آپ کو رائے دینا ہے کہ یہ بل پاس ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. تو یہاں پہلی صف سے لے کر آخری صف، نیچے پہلی صف سے لے کر آخری صف، میں سب سے گزارش کرتا ہوں سکین کرتے ہوئے جائیے، سکین کیجئے. اب چند ایسے بھی ہے کہ بھائی سکین کرنے نہیں آتا، تو الحمدللہ یہاں کی ایک ٹیم ہے رامندہ پور کے، ماشاءاللہ یہ بچے ہیں پڑھے لکھے. یہ لوگ سکینرز کے پاس دو دو آدمی کھڑے رہیں گے، ہر سکینر کے پاس انشاءاللہ نماز کے بعد، سلام کے بعد دو دو آدمی کھڑے رہیں گے. خالی آپ فون دے دینا، وہ لوگ سکین کریں گے. آپ اپنا اوپینین یعنی جو ہے وقف بورڈ کے حق میں آپ جو ہے اپنا اوپینین دے. آپ سے گزارش ہے بغیر سکین کرے نہ جائیں، کیونکہ یہ مسئلہ اللہ کے حقوق کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ کے حقوق کا ہے، مسجدیں بچانے کا ہے. ظالم حکمرانوں سے اللہ کی زمینیں چھڑانے کا مسئلہ ہے. تو کم سے کم اپنے 5 منٹ نکال کر آپ جو ہے سکین کرتے ہوئے جائیے. کیونکہ دیکھو کفر پنڈالوں میں بیٹھ کے سکین کر رہے ہیں، یہ پاس ہونا، یہ پاس ہونا، یہ پاس ہونا. خدا کی عزت کی قسم ہے، ہم مسلمان قوم ہے، اللہ نے ہم میں برکت دی ہے. ہم تھوڑے ضرور ہوتے ہیں لیکن ہمارے اوپینین میں اثر ہوتا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا اثر دکھائیے. آج کا آخری دن ہے، آپ کو بہت زیادہ کام رہتے میں کو معلوم ہے، لیکن 5 منٹ آپ نکال لیجئے. کتنے منٹ نکالنا؟ 5 منٹ نکال لیجئے. اور آخری بات میں کہہ رہا ہوں، ایک سوال یہ بہت زیادہ ہو رہا، آدھا منٹ لے تو سوال ایک زیادہ ہو رہا. میلاد آگے بڑھا دیے، میلاد آگے بڑھا دیے، 19 کو کر دیے، 19 کو کر دیے. کون بولے آپ کو میلاد آگے بڑھائے؟ کون آپ کو کان میں آ کے شوشہ چھوڑے میلاد آگے بڑھائے؟ میلاد تو 12 کو ہی چھوئیں گا، جلوس آگے بڑھائے، جلوس کو ایکسٹینڈ کرے. ہم جلوس 12 کی جگہ 15 ربیع الاول کو نکال رہے ہیں، 16 سپٹمبر کی جگہ 19 سپٹمبر کو نکال رہے ہیں. میلاد تو 12 کو، میلاد 12 ربیع الاول کو ہر گھر میں ہوگا، ہر مسجد میں ہوگا. ہر گھر میں درود کے دستر رہیں گے انشاءاللہ، ہر مسجد میں جلسہ رہے گا انشاءاللہ. مٹھائی بانٹی جائے گی، خوشی منائی جائے گی. جو جلوس ہوتا، جو ریلی ہوتی نا، وہ ریلی 19 کو ہے. اور ایک دعوت تمام حضرات کو دے رہا ہوں، 19 سپٹمبر ٹھیک 8 بجے ملک پیٹ چوراہا تشریف لائے، میلاد ریلی ہوگی. آپ تمام حضرات کا میں منتظر رہوں گا. رات میں
جمعرات کے دن رات میں 8 بجے سے یہ ریلی رہے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین.